بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بَيَقُولُ الْإِنسان، حصہ ثانی سورۃ شکوہ، اور کہتا ہے انسان اَإِذَا مَا مِتُّ، کیا آیا جب میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، البتہ اٹھایا جاؤں گا زندہ کر کے۔ یہ سورہ یاسین والی تائید پیش کر چکا ہوں، آیت نمبر 78، اور یہی سوال سورۃ الرعد آیت 5 میں بھی ہے۔ اولا یذکر الانسان، جواب شکوہ ہے، کیا نہیں یاد کرتا انسان یہ کہ ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے، ولم یک شیئا، حالانکہ نہیں تھا یہ انسان، شیئا، کوئی چیز بھی۔ اللہ فرماتے ہیں جواب بھی مل گیا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ کیسے مرنے کے بعد پھر زندگی کیسے ملے گی؟ اللہ نے جواب دیا کہ جینے سے پہلے بھی تو کوئی چیز نہیں تھا، دنیا میں آنے سے پہلے تو بھی تو کوئی چیز نہیں تھا، مٹی کے ذرات تھا، وہاں سے مادہ بعید اٹھایا اور تجھے انسان بنایا، تو ولم یک شیئا، وہ اللہ جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، قیامت کے دن دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ فَوَرَبِّكَ، تخویف اخروی ہے، پس قسم تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ضرور بے ضرور جمع کریں گے ہم ان کو ان مشرکوں کو، والشیاطین، اور شیطانوں کو بھی۔ یہ شیطان عام ہے، انسی جنی سارے شیطان، لیڈر قائدین شیاطین، لیڈر اور قائد، برائی کے قائدین، ان سب کو پھر ہم حاضر کریں گے ان کو حول جہنم، اردا گرد جہنم کے، جسیا، گھٹنوں کے بل گرنے والے۔ یہ ذرا خیال کرو، جسین کیا، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، کون؟ بس کون؟ یہی مشرک، مانا تو میں نے کیا ہے، ان مشرکوں کو جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، ان کے لیڈروں اور قائدین کو بھی، ان کو بھی جمع کریں گے، پھر حاضر کریں گے ہم ان کو۔ پوری توجہ سے بیٹھو، توجہ سے، یہاں اہل تشیع کا ایک بہت بڑا استدلال ہے، اس کو ذرا سمجھ رہے۔ ہم جمع کریں گے ہم ان کو اور شیاطین کو بھی۔ شیاطین سے مراد ذاکرین، بڑے بڑے ذاکر اور مجتہد شیاطین ہیں، اس لیے میں نے کہا قائدین اور لیڈر، ان کو بھی جمع کریں گے، پھر حاضر کریں گے، ضرور حاضر کریں گے ہم ان کو۔ ان سے مراد کون ہے؟ وہی مشرکین۔ کہاں جمع کریں گے؟ حول جہنم، جہنم کے اردا گرد۔ جسیہ کا معنی کیا ہے؟ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ جسین کا معنی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ ثم لننزعن، پھر کھینچ لیں گے ہم، من کل شیعۃ، ہر شیعہ سے، من کل شیعۃ، ہر شیعہ سے، ایہم، جون سا شیعوں کا، ایہم، جون سا ان شیعوں کا، اشد علی الرحمن عتیا، زیادہ سخت ہوگا اوپر رحمان کے، عدو نافرمانی کے۔ ثم، پھر البتہ ہم خوب جانتے ہیں ان کو، ہم اولا، وہ جو زیادہ لائق ہیں، بہا، اس جہنم کے، سلیہ، داخلے کے لحاظ سے، اولاً داخلے کے لحاظ سے۔ اب ذرا سمجھو، یہاں پر ایک وہ لمبی داڑھی والا شیعہ ذاکر ہے، بہت بڑا شیطان، لمبی
شیعوں میں واحد، پہلے وہ کوئی میرا خیال ہے غیر مکلف تھا، بعد میں وہ شیعہ بنا، اتنی لمبی داڑھی اس نے رکھی، حالانکہ شیعہ داڑھی نہیں رکھتے، اس نے صحیح لمبی رکھی۔ تو پہلے تو یہ سمجھو کہ جہاں پر لفظ شیعہ آیا، شیعہ کہتے ہیں دیکھو ہمارا ذکر قرآن میں اور آل سنت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، ان من شیعتی، یہ بات میں کر چکا ہوں، اس کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اب یہ آیت تھی، اس میں شیعہ کا زبردست چھترول تھا۔ ہم کہتے ہیں ذرا آؤ بنو شیعے، تمہارے معنی کے مطابق سارے شیعے جہنم جا رہے ہیں، جانے میں تھوڑی ترتیب ہے کہ پہلے ذاکر ہوں گے اور پھر ذرا اونچا نعرہ حیدری لگانے والے ہوں گے، حیدری، اور اس کے ساتھ دوسرے حضرات پینٹ پتلون والے بھی، تو یہ درجات ہوں گے، لیکن جائیں گے سارے کس میں؟ جہنم۔ اس نے مانا کیا کیا؟ آپ وہ بھی سمجھ گئے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ شیعہ کا لفظ قرآن میں جہاں کہیں بھی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہم۔ اب یہاں جب پھنسے تو اس لمبی داڑھی والے ابلیس نے بڑا جہاں چیلنج کیا کہ میں حاجت پڑھ رہا ہوں، اس کا کوئی جواب دے، پتر آ گئی جواب، اب ذرا دینا جواب۔ اس نے کہا کہ دیکھو سارے لوگ جائیں گے، سارے لوگ کٹھے ہوں گے جہنم کے اردا گرد، اور جو ان میں شیعہ ہوں گے نا ان کو اللہ الگ کر دیں گے، باقیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ سارے لوگ جہنم کے اردا گرد گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ آپ بول نہیں رہے، میں آگے چلوں۔ سارے لوگ جہنم کے اردا گرد گھٹنوں کے بل ہوں گے، ان میں سے لننزعن من کل شیعہ، جتنے شیعے ہوں گے ان کو اللہ الگ کر لیں گے، باقیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور شیعوں کو کہیں گے تو جنت میں چل۔ یہ اس شیطان نے منع کی۔ اس لیے ذرا خیال کرو، یہ جواب آپ کو یہی ملے گا، اور آپ بیٹھے ہیں سست ہو کے، نہیں تو آگے میں چلا جاؤں گا آرام سے۔ فَوَرَبِّكَ، اب پھر میں کہہ رہا ہوں ان ضمیروں کا مرجع متعین کرو۔ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ضرور بن ضرور سب کو جمع کریں گے یا ان کو؟ ان کو، ہم ضمیر، ان کو مراد کیا ہے؟ مشرکین، مشرکین اور کفار کو جمع کریں گے، اور ان کے شیاطین کو بھی۔ شیاطین سے مراد کیا ہے؟ بڑے بڑے قائدین، ذاکر، ملا باقر مجلسی جیسے بزرگ، خمینی جیسے بزرگ، یہ بڑے بڑے حضرات جو ہوں گے یہ بھی الشیاطین، ثم پھر حاضر کریں گے ہم ان کو، کن کو؟ انہی مشرکین اور شیاطین کو، ان کے لیڈران اور قائدین کو کہاں جمع کریں گے؟ حولا جہنم، جہنم کے اردا گرد، جسین، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ آپ نے کبھی مجرم کو دیکھا ہو جب وہ عدالت میں پیش ہوتا ہے، بڑا مجرم، تو وہ پرانے دور میں ایسے ہی تھا، بادشاہوں کی عدالت میں تو وہ گھٹنوں میں پہ گرا ہوتا، اور اس دوران سماعت ہوتی کیس کی، اور وہ گھٹنوں کے بل چوکڑا ہو کے گرا ہوتا۔ تو یہ اس طرح سارے جہنم کے اردا گرد گرے ہوں گے۔ کون؟ مشرکین اور کفار اور شیاطین، ان کے لیڈر اور قائدین، یہ گرے ہوں گے۔ پھر جتنے کافر، ہندو بھی، سکھ بھی، اور بڑے بڑے ہر مذہب کے کافر وہاں سارے موجود ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم شیعوں کو نکالیں گے پہلے جہنم میں ڈالنے کے لیے،
شیعوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور شیعوں میں بھی جو ان کے ذاکر ہیں، ان کے قائدین اور لیڈر ہیں، ان کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اگر شیعہ سے مراد مذہب شیعہ لینا ہے تو ہمارے بارے میں ہے، لیکن ہم چونکہ قرآن کی غلط تفسیر کے قائل نہیں، یہ تفسیر ہے ان کے مذہب کے مطابق اور طرز استدلال کے مطابق۔ اگر اس شیعہ سے مراد یہی یہودی اور نسل شیعہ لینے ایرانی، تو بہت موقع ہے زبردست، سارے کافروں کو جمع کرے گا شیعوں سمیت اور شیاطین، اور پھر سب سے پہلے جہنم میں شیعوں کو ڈالے گا۔ ہندو بعد میں جہنم میں جائے گا، سکھ بعد میں، بدھ مذہب بعد میں، یہودی بعد میں، نصرانی بعد میں، سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالے گا؟ اور شیعہ کے بھی ذاکروں کو چن چن کر، اور پھر اللہ کو پتہ ہے کون سا ذاکر کتنا بھوکتا تھا اور یہ کتنا پہلے جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ اگر شیعہ سے مراد مذہب شیعہ ہے تو بچے بچ نہیں سکتے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ کہ کوئی سمجھ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں مانا کرو گروہ، شیعہ کا معنی کیا ہے؟ گروہ، اس لیے نیچے لکھا ہے شیعہ کا معنی پارٹی اور گروہ۔ سمجھ گئے؟ یہ شیعہ کا لغوی معنی ہے۔ تو اب ذرا دیکھو، اشیعۃ الجماعت المرتبطۃ بمذہب، مذہب ایک مذہب پہ مربوط اور جمع ہونے والے۔ تو یہ آگے ابو الاحوص کا حوالہ بہترین ہے، یہ سارے جمع ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یبدأ بالاکابر، فالاکابر، ابتدا جہنم کا اکابر سے کیا جائے گا۔ کس سے کیا جائے گا؟ اکابر، اکابر فل اکابر جرما، جرم کے لحاظ سے جو بڑے ہوں گے۔ ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر کھینچ لیں گے ہم ہر شیعہ سے، یعنی ہر گروہ سے، جون سا اس گروہ کا زیادہ سخت ہوگا رحمان کے مقابلہ میں، اتین ادروئے نافرمانی کے۔ ثم لنحن، پھر جدا کرنے میں ہمیں تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں، جدا کرنے میں ہمیں تحقیقات کرنے کی کیونکہ لنحن عالم، اس لیے کہ ہم خوب جانتے ہیں ان کو، ہم اولا بہا، وہ جو زیادہ لائق ہیں اس جہنم کے، ادروئے داخل ہونے کے۔ ہاں، یہ وہی اسی طرح صلاۃ ہے، وہ جو لکڑی آگ میں داخل کی جاتی ہے تنور میں سیدھا کرنے کے لیے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں تم میں سے کوئی بھی مگر وارد ہونے والا ہے اس کو، کس کو؟ جہنم کو۔ سب تم میں جہنم کو وارد ہونے والا ہے۔ اس کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ برود سے مراد مرور اور عبور ہے۔ کیا ہے برود سے مراد؟ عبور اور مرور ہے۔ کیا مطلب؟ تم سب جہنم سے گزرو گے کہ وہاں میدان محشر ہوگا، میدان محشر کے آگے جہنم ہوگی اور اس سے پار جنت ہوگی۔ یہاں میدان محشر آگے جہنم اور جہنم کے پار جا کے کیا ہوگی؟ جنت۔ اور یہ تقریباً بعض روایات میں آیا اور بعض حضرات نے لکھا کہ یہ 3000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ 3000، 1000 سال سیدھا، پھر 1000 سال لمبا، اور پھر اتر کے جنت میں جائیں گے۔ اور یہ جو درمیان میں پل ہوگا اس کا نام ہوگا پل صراط۔ یہ وہ پل صراط جو آپ پڑھتے ہیں عقائد کی کتب میں، تو یہاں برود سے مراد عبور ہے کہ سارے لوگ جہنم کے اس پل سے گزر کے جائیں گے، تو گویا کہ کوئی بچ نہیں سکے گا
البتہ یہ ہے کہ جو مومن ہیں وہ جن کا ایمان بقدر ایمان ان کی رفتار ہوگی. کئی مومنین وہاں سے گزرے گے جیسے بجلی کا چمکار ہوتا ہے اور وہ بڑی آنکھ جھپکتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کئی ذرا بقدر ایمان اعمال آہستہ جائیں گے، اور جو منافق اور مشرکین ہوں گے وہ پل سے گریں گے، نیچے گریں گے. تو یہ ہے ورود کی صحیح شکل کہ تم میں جو بھی ہے اس کا ورود ہونے والا ہے جہنم کی پل سے. تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ پل صراط. کیا مراد ہوگا؟ پل صراط. اور یہ وہی پل ہے جو ادق من الشعر، جو بال سے زیادہ باریک ہے، احد من السیف، تلوار سے زیادہ تیز ہے. سارے لوگ اسی سے گزر کے جائیں گے. آپ کے پاس لکھا ہوگا ورودھا الجواز علی الصراط الممدود، لکھا ہے ابو سعود کا حوالہ. برود اس سے مراد الجواز علی الصراط الممدود علیہ، وہ جو پل ہے اس سے گزرنا ہے. اور اسی طرح یہ ابن مسعود کی حدیث آ رہی ہے، فرمایا لوگ پیش ہوں گے آگ پر، پھر نکلیں گے، جلدی سے جائیں گے اپنے اعمال کی بقدر. فاولہم کلمح البرق، جو پہلا گروہ جائے گا وہ بجلی کی رفتار سے اس پل صراط سے گزرے گا. ثم کرریہ، پھر جیسے تیز ہوا ہوتی ہے، اور پھر جیسے سوار ہوتا ہے گھوڑ سوار، پھر جیسے عام سواری پہ سوار ہوتا ہے، اور یہ پھر وہ آدمی ہوگا وہ ذرا مشکل میں ہوگا جو پیدل کی رفتار سے جائے گا. اور وہاں جب مومن موحد گزریں گے، صحیح توحید والے لوگ گزریں گے، تو اس وقت جہنم سے آواز آئے گی اور مومن موحدہ گزر جا، تیرے گزرنے سے ڈھیلا نہ ہو، میرے شعلوں کو شعلے بھی بجھ رہے ہیں، میں بجھ جاؤں گی، اس لیے تو ذرا جلدی گزر جا. تو جہنم کی یہ آواز بھی ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ بروز سے مراد کیا ہے؟ پل صراط سے گزرنا، اور اسی سے مرور ہے. خیر، تو اس صورت میں سارے مومن بھی جائیں گے تو یہ برود ہوگا. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد صرف کفار اور مشرکین ہیں. منکم کا خطاب بھی کس کو ہے؟ انہی مشرکین کو ہے جو منہم میں آ رہے تھے. اور برود سے مراد دخول ہے کہ وہ سارے جہنم میں مشرک جائیں گے. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں بول نہیں رہے انشاءاللہ، تو پھر اب بول نہیں رہے پھر رو گے. تو وہ جائیں گے ایک، اور پھر دو معنی ہو گئے. تیسرا معنی یہ ہے کہ مشرک اور مومن سارے جہنم میں جائیں گے، لیکن مومن کو جہنم نقصان نہیں دے گی. جائیں گے سارے، شاید سیر شہر ہوگی کوئی. تو یہ بھی قول ہے کہ جہنم کے اندر جائیں گے مومن بھی اور موحد بھی. لیکن جیسے حضرت ابراہیم کو آگ نے نقصان نہیں دیا، مومن کو آگ کچھ نہیں کہے گی، اور مشرک جلیں گے. یہ تیسرا قول ہے. لیکن جو قول اصل راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ برود سے مراد کون سا برود ہے؟ پل صراط والا. کس والا؟ پل صراط. تین معنی. اور چوتھا معنی یہ بھی کیا گیا کہ جہاں برود سے مراد جہنم کا ان کے سامنے بروز اور ظاہر ہونا ہے. قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اور روایات میں ہے کہ جہنم کی 70,000 باغیں ہوں گی، ہر باغ پہ 70,000 فرشتہ ہوگا، اور جہنم وہاں دھاڑے مار رہی ہوگی. تدعو من ادبر وتولی، اور جہنم بولے گی او مشرکا آ جا.
اور مشرکہ آ جا، تو وہ جہنم کی آوازیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم ان سب فرشتوں سے بے قابو ہو رہی ہوگی، اس کو قابو نہیں کر سکیں گے، تو وہ پورے جوش اور جذبے میں ہوگی، اور چن چن کے بڑے بڑے مشرکوں کو اس طرح نگلے گی جیسے مرغا بھوکا مرغے کو دانوں پہ چھوڑ دیا جائے اور وہ چگتا ہے۔ تو یہ کتنے معنی ہو گئے بھائی؟ یہ 4 معنی یہ مفسرین حضرات نے کیے ہیں، ہر ایک کی وجہ ہے، یہ چاروں واقعات تو پیش آئیں گے۔ یہاں کون سا مراد ہے؟ یہاں زیادہ راجح ہے کہ وہی پل صراط سے عبور والا، زیادہ راجح یہی ہے کتب عقائد کو سامنے رکھ کر۔ اللہ باردھا کان علی ربک، ہے اوپر تیرے رب کے، حتمن لازمی چیز، حتمی کا معنی ہوتا ہے ہماری بولی میں بھی قسمن واجبن، پکی بات ہے، مقضیہ مقرر کی ہوئی، ثم پھر ابتداءً یا بعد از سزا، ثم کے بعد عبارت ملانی ہے، ثم ابتداءً یا بعد از سزا، ہم نجات دیں گے ان کو، اتقوا جو بچتے رہے شرک سے، اتقوا جو بچتے رہے شرک سے، شرک اور کفر سے۔ اصل تقوی یہی ہے کہ آدمی کفر اور شرک سے بچے، باقی تقوی اس کا ذیلی ہے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو، ظالمین سے مراد کافر اور مشرک ہیں، ظالموں کو فیہا، اس جہنم میں جسیہ، گھٹنوں کے بل گرا ہوا۔